وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال في موضع آخر، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، محترم قابل تعظیم بزرگوں، دوستوں، جس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے مختلف حادثات اور پریشانیوں سے نکال کر ہم سب کو پہنچایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ چونکہ اگر دنیا کی طرف آپ نظر اٹھا کے دیکھیں اور حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہیں گھر میں آگ لگی ہے تو 200 گھر جل چکا ہے، اور کہیں بمباری ہو رہی ہے تو نہ جانے کتنے مکانات اور کتنی جانوں کا نقصان ہوا۔ کتنے لوگ ہیں جو سحری نہیں کھا پا رہے ہیں اور پورے دن سہنے کے بعد انہیں افطاری نہیں مل پا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج چاہت اور کوشش کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، کیونکہ وہ ہاسپٹل میں مقید ہے۔ اللہ کا جتنا بھی اس پر ہم شکریہ ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ کہیے اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے کائنات کی رہنمائی، ہدایت کے لیے اندھیروں سے نکل کر اجالے کے طرف منتقل ہونے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ہم سب کو قرآن شریف اتارا ہے۔ قرآن شریف ہمارے اوپر نازل فرمایا، یعنی ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر رمضان المبارک کے مہینہ میں ہی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اللہ نے عطا کیا۔ اس مہینے کی برکت اور فضیلت دو طرح سے ہے، ایک دن ہے اور دوسری رات ہے۔ دن کے عمل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جو آدمی اس مہینہ کو پا لے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھ لے۔ اور روزہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ بھی توڑ دیا تو پوری زندگی روزہ رکھتا رہے گا، اس کا بدل حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ روزہ کی ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر الٹی ہو جائے، قے ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر جان بوجھ کر قے کیا ہے اور بھر منہ قے ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جان بوجھ کر زبردستی۔ اور اگر بغیر قصدن الٹی ہوئی ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ اس کا
سوال کا جانکاری لینا چاہتے ہیں۔ اگر منہ بھر کے بھی الٹی ہو جائے، باہر کا حصہ اندر نہ جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ کے اندر اگر کوئی سوئی لگوایا، انجیکشن لگوایا، تو چاہے وہ نس میں لگائے چاہے وہ بغیر نس میں لگائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر پانی چڑھوایا، جو عام پانی ہوتی وہ نہیں، جس سے غذائیت ملتی ہے، جس سے دل و دماغ کو فائدہ پہنچتا ہے، جس پانی کے چڑھانے کے بعد کھانے کی حاجت مٹ جاتی ہے، یعنی بھوک اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس طرح کا پانی اگر چڑھایا گیا اور وہ پیٹ کے معدے میں پہنچ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور باقی اگر پانی ایسے ہی چڑھایا اور نس میں سوئی لے لیا یا گوشت میں سوئی لگوایا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو الٹی کا مسئلہ بھی یاد رکھیے اور انجیکشن کا مسئلہ بھی یاد رکھیے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو اس مبارک مہینہ کو پائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ اور روزہ کس طرح سے رہنا چاہیے؟ دن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیویوں سے جمع کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کھانے پینے اور بیویوں سے جمع کرنے سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ تو صبح صادق کا مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ مثلا ابھی صبح صادق 4:37 پہ ہو رہا ہے، تو 7:37 پر کھانے پینے سے مکمل باز آ جانا ہے، 2-4 منٹ پہلے ہی چھوڑ دینا ہے، اور چھوڑ دینے کے بعد ترنت اذان نہیں دینا ہے، بلکہ 5-7 منٹ اس کا ویٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ وقت جو صبح صادق اور صبح کاذب کا ہوتا ہے، یہ 5 سے 7 منٹ تک کا یہ جھوٹا وقت ہوتا ہے جس کو مکروہ وقت کہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں نہ اذان مقبول ہے اور ایسے وقت میں نہ سحری کھانا پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس وقت یہ وقت چونکہ صبح کا وقت ہے، اس میں شبہ باقی رہتی ہے، ایسے وقت میں سحری کھانے سے بھی آپ کا روزہ پر شبہ ہو جائے گا اور اذان دینے پر بھی آپ کے اندر شبہ باقی رہ جائے گا، نماز کا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا تو رہتا ہے، لیکن بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی رمضان المبارک کی برکات، فضیلت، رحمت، مغفرت اور نورانیت اور ان کی جو فوائد ہے، خوبیاں ہیں، اس میں سے کچھ اس کو نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ رکھتا ہے وہ غیبت بھی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے وہ فضول بکواس بھی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے دوسرے کو دھوکہ بھی دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے گناہ میں ملوث بھی ہوتا ہے، گناہ رکھتا ہے موبائل پر غیر محرم سے بات بھی کرتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن وہ گناہ سے نہیں بچ رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کان کھول کر کے سن لے، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنے کے باوجود روزہ کی کوئی فضیلت اس کو نہیں مل پائے گی، صرف بھوکا رہنا ہے، صرف اتنا ہی حاصل ہوگا، یعنی اس کی جو برکت ہے، فضیلت ہے، وہ آپ کو نہیں مل پائے گی۔ اس لیے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کلی طور پر تمام گناہوں سے اجتناب کرنا، بچنا، یہ ہم سب پر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، غروب آفتاب کا بھی مسئلہ سمجھیے۔ غروب آفتاب کا ٹائم 5:52 پر ہے، تو 5:52 سے 1 منٹ پہلے بھی اگر آپ نے افطاری کر لیا تو یہ سورج کے ڈوبنے میں شک کا وقت ہے، 1 منٹ بھی اگر پہلے افطاری کریں گے تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، پورے دن بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی اجر،
ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے یہ دونوں وقت میں خاص طور سے احتیاط کرنا چاہیے اور اس میں ٹائم کو دیکھ کر کے کام کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس چھوٹا سا کارڈ ہونا چاہیے افطاری کا، اور اس کو آپ اپنے جیب میں رکھیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد کا سائرن کا انتظار کریں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسجد کے اذان کا انتظار کریں۔ ہر ایک کے گھر میں گھڑی ہے اور کارڈ رکھیے، یا موبائل پر آپ جو ہے کارڈ کا ٹائم ٹیبل منگا لیجئے، اس کو دیکھیے، اس کے ٹائم کو دیکھ کر کے پھر اپنا کام کیجئے۔ یہ نہیں کہ 10 منٹ کے بعد کوئی اذان دے رہا تب ہم جا کر کے کھائیں گے، اور 20 منٹ کے بعد کوئی اذان دے رہا تو اس وقت تک ہم سحری کھاتے رہیں گے۔ ایسا نہیں کرنا، بلکہ عقل مندی اور ہوشیاری سمجھداری سے کام کرنا ہے، تب جا کر کے ہمارا روزہ کما حقہ اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوگا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اب دوسرا عمل ہے رات کا۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ایمان اور احتساب یعنی یقین کامل کے ساتھ روزہ رکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ایک رمضان کا روزہ پچھلے رمضان کے روزہ کے بیچ کا جو 11 مہینہ ہوتا ہے، یہ 11 مہینہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اگر اس انداز سے کیا جائے، کیونکہ رمضان کے مہینہ ہی معنی آتے ہیں جلا دینا۔ رمضان کے معنی جلا دینا، اور رمضان کا روزہ جو رکھتا ہے اس کے گناہ کو جلا دیا جاتا ہے، اس کو چورا چورا کر دیا جاتا، مٹا دیا جاتا ہے۔ تو رات کے عمل کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رات میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی، تو تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں ٹھہر کر ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ اگر کسی نے اس میں لاپرواہی کی اور انہوں نے روزہ بھی نہیں رکھا اور رات میں تراویح بھی نہیں پڑھی، تو ایسے آدمی کو کان کھول کر یہ وعید سننے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ حالات ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آج پہلی مرتبہ آپ نے منبر پر آمین کہا ہے۔ تو منبر سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے صحابہ کو بتایا کہ جبرائیل امین تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے رمضان المبارک کا پاک پوتر مہینہ آئے اور اس میں عبادت کر کے گناہوں سے بچ کر کے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر استغفار کر کے اور چغلی غیبت چھوڑ کر کے جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اللہ کے دربار میں پیش نہیں کیا اور اپنے روح کو منور نہیں کر لیا اور اپنے آپ کی کامیابی کی سرٹیفکیٹ نہیں لے لیا، تو ایسے آدمی کے لیے ہلاکت و بربادی کی بد دعا جبرائیل امین نے کی ہے اور اس پر میں نے آمین کہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بد دعا دینے والا جبرائیل امین اور بد دعا کا حکم دینے والا اللہ رب العزت کی ذات، اور اس پر آمین کرنے والے کائنات کے سب سے بڑا بادشاہ اور کائنات کے سب سے عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ اس کی قبولیت میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، تو یہ قبول ہے۔ تو جس شخص نے رمضان المبارک کی قدر نہیں کی، جس شخص نے رمضان المبارک کا حق ادا نہیں کیا، جس شخص نے روزہ نہیں رکھا اور جس شخص نے رات میں قیام اللیل نہیں کیا، ایسے آدمی کی ہلاکت و بربادی کی بد دعا جبرائیل امین نے کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ کوئی آدمی اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے اس روزہ کا کفارہ بھی ہے
اور اس روزہ کی قضا بھی ہے، اس روزہ کی قضا بھی اور اس روزہ کا کفارہ بھی۔ ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس کی قضا یہ ہے کہ غیر رمضان میں ایک روزہ وہ ادا کرے گا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 دن 2 مہینہ لگاتار اس ایک روزہ کے توڑنے کی وجہ سے اس پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ ایک روزہ توڑنے کی وبال، اس کا کفارہ، اس کا جرم کی سزا، اس کی اعادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 60 روزوں کو اس کے بدل میں پیش کیا ہے کہ جس نے ایک روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، 60 روزے لگاتار بغیر ایک دن کے ناگا کے، لگاتار، کیا ہے؟ لگاتار۔ جو لوگ کہتے ہیں الدین یسر، دین بہت آسان ہے، تو تھوڑا یہاں بھی ٹھہر کر کے دیکھیں۔ ایسے ہی جس نے 3 طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، طلاق ابغض المباحات ہے، جتنے بھی حلال چیزیں اس میں سب سے زیادہ ابغض، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز طلاق ہے، کیونکہ طلاق سے خاندان ٹوٹ جاتا ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جس نے 3 طلاق دے دیا، طلاق کا معیار ہے 1 طلاق دے دیجیے، چھوڑ دی۔ اگر ایسی ایمرجنسی خدا نہ خواستہ آ جائے، جیسے جسم میں زخم ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ نشتر لگواتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کے، تو نشتر لگاتا ہے جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ایسے ہی طلاق کی اجازت دی گئی ہے ان کے مزاج اور اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو صرف 1 طلاق سے وہ حاصل ہو جاتا ہے، صرف 1 طلاق سے وہ حاصل ہو جاتا۔ اس 1 طلاق سے پہلے بھی کئی طریقے بتائے گئے کہ پہلے بستر الگ کر لیجئے، اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو ان کو آپ دونوں کے خاندان میں سے 5-7 آدمی کو بیٹھا کے سمجھا دیجئے، اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو پلو کی لکڑی جو ہوتی، مسواک جس کو بولتے ہیں، اس سے بولا بیوی کو ماریے، چوٹ تو نہیں لگے گی، بس غصہ کا اظہار ہوگا، تنبیہن یہ مارنے کی اجازت ہے۔ لیکن ڈنٹا کے ڈنٹا برسانا، ہاتھ لے کر کے کلے کو گھما دینا، ہاتھ توڑ دینا، ہاتھ مچوڑ دینا، پاؤں توڑ دینا، یا ایسا مارنا کہ بال جسم سر سے اکھڑ جائے، اس طرح کا مار یہ ظلم شدید ہے جو بیوی پر مار مارا جاتا ہے۔ اور یہ سماج میں بہت ساری ایسی بیماریاں پائی جاتی ہیں جو ہمارے فیملی پلاننگ کو، فیملی سسٹم کو توڑ کر تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ شوہر کو مارنے کی اجازت نہیں، اگر اس طرح کی نوبت آ جائے کہ مارنا ہی پڑے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو مسواک سے مارنے کی اجازت۔ کس سے؟ چھوٹی سی مسواک ہوتی نا 1 انگلی کے برابر موٹی، بس اس سے مارنے کی اجازت ہے، ڈنٹا سے نہیں، تھپڑ سے نہیں، منہ پر آنکھ پر نہیں، بال پکڑ کر گھمانے کی نہیں، دھکے مار کر باہر نکالنے کی نہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ تم ان کے ساتھ بہتر طریقے سے سلوک کرو، اگر ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک خرابی ہے، ایک برائی ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانتی ہے، یا آپ کے کہی ہوئی بات کے خلاف چل جاتی ہے، یا کبھی زبان درازی کر لیتی ہے، تو وہاں ٹھہر کر یہ سوچ لیجئے کہ ایک برائی جہاں پر ہے وہیں 99 ان کے اندر اچھائی بھی ہے۔ وہ آپ کے بچے کی غلاظت صاف کرتی ہے، وہ آپ کے بستر کو صاف کرتی ہے، وہ آپ کے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے، وہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے، وہ آپ کے لیے برتن دھوتی ہے، وہ گھر کے سارے نظم و نسق کو صحیح کرتی ہے۔ اگر عورت گھر میں نہ ہو اور صرف مرد ہی مرد ہو تو دیکھ لیجئے اس گھر کا حالت کیا ہوتی ہے۔ تھوڑا وہاں ٹھہر کر یہ سمجھیے کہ ایک برائی ہے تو ہم برداشت کر لیں، کیونکہ اس کے خلاف 99 اچھائیاں بھی تو ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ نے بے شمار خیر بھی تو اس کے اندر رکھا ہے، اسی پر تھوڑا صبر کر لیں۔ ہم گندے نالے کا کیڑا نہ بنیں، ہم وہ مکھی نہ بنیں جو جسم کے صرف پھوڑا پھنسی کے اوپر تلاش کر کے بیٹھتی ہے۔ ہم اچھائی کو ڈھونڈیں، ہم انسانوں کی خوبی کو تلاش کریں، ہم ان کے بھلائی کو دیکھیں، اور بھلائی کو دیکھ کر کے پڑوسی کے ساتھ صلہ رحمی کریں، بھلائی کو دیکھ کر کے اپنے فیملی کے اندر سب کو محبت پیش کریں اور محبت سے پیش آئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ فیملی سسٹم جو ہے اس میں دن بدن محبت پیدا ہو جائے گی، اس میں
قربت پیدا ہوگی اور فیملی کے اندر خوشگواری آئے گی، کیونکہ گھر میں جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گھر کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو یا جس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو لڑائی سے اپنے گھر کو پاک صاف کرے۔ تو جس نے 3 طلاق دے دیا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بیوی جس کو 3 طلاق پڑ گیا ہے، اگر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اسی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے شرط اور ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ پہلے دوسرے مرد سے شادی کرے عدت گزرنے کے بعد۔ جب وہ کبھی طلاق دے دے، طلاق کے شرط پر نہیں کہ ہم طلاق 2 مہینہ میں طلاق دے دیجئے گا یا 1 رات میں طلاق دے دیجئے گا، طلاق کے شرط کے ساتھ نکاح کیا گیا تو وہ نکاح قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ بغیر کسی شرط کی نکاح کر دی جائے گی۔ کبھی خدا نخواستہ طلاق پڑ گیا اور اس کے بعد وہ طلاق دے دیا، عدت گزر گئی، تب شوہر اول کے لیے جائز ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر ایک بات یاد رکھنا چاہیے، یہ ایک دم صریح قرآن کی آیت ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کسی نے 3 طلاق یعنی تینوں طلاق ٹھوک دیا تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر شوہر اول سے شادی کیے ہوئے شوہر اول کے پاس آ جائے، اس کے لیے جائز نہیں۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں، اور حلالہ شرعی ہونا چاہیے۔ جو ہمارے سماج نے حلالہ بنا لیا ہے، یہ حلالہ کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ بدعت ہے اور یہ گمراہی ہے، یہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی 3 طلاق کو 1 طلاق سمجھتے ہیں، ان کو ایسے سمجھائیے کہ 3 جوتا مارنے کے بعد 1 شمار کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، 3 طلاق دیا نہیں 1 ہوا۔ کسی دنیا کی کسی مسئلہ میں ہم کو یہ بتا دیجئے کہ کوئی یہ کہے کہ اس کو 3 تھپڑ مارا تو اس کو 1 شمار کرے گا، کسی کے ساتھ 3 روپیہ لیا تو اس کو کہے گا ہم 1 روپیہ لیے ہیں، یا 3 بار کسی کو کچھ بول دیا تو وہ کہے گا ہم 1 ہی مرتبہ ہوا ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ 2 4 ہی نہ ہوتا ہے کہ 1 ہوتا ہے، 3 ہوتا ہے، 3 نہیں ہوتا، 2 4 ہوتا ہے، اور 3 کا لفظ 3 ہی پر دلالت کرتا، 1 پر دلالت نہیں کرتا، 2 پر دلالت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قرب قیامت میں زانی بچے زیادہ پیدا ہوں گے، قرب قیامت میں زانی بچے زیادہ پیدا ہوں گے، جو زنا سے پیدا ہونے والی اولاد ہوگی، اور اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 3 طلاق دینے کے بعد اس کو 1 شمار کر لیا اور 5-10 ہزار روپے لے کر کے جا کر نکاح پڑھا دیا۔ آپ خود بچیے، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم میں بغاوت کریں گے پوری زندگی گناہ آپ کے اوپر ہوتا رہے گا، برستا رہے گا۔ تو بہرحال رمضان المبارک کے اندر 1 روزہ کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس کا کفارہ کتنا ہے؟ 1 قضا روزہ، اور 60 روزہ پے در پہ لگاتار رہنا پڑے گا۔ یہ ہے رمضان المبارک کا روزہ۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ پورے مہینہ کا روزہ رکھیں گے نا؟ انشاءاللہ رکھتے ہی ہیں۔ جس کے پاس ایمان ہے، جذبہ ہے، شوق ہے، اور اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، میدان محشر میں 50,000 سال کھڑا ہونے کا جس کو یقین ہے، تو وہ تو بچپن سے ہی روزہ رکھتا ہے، بچپن سے ہی روزہ رکھتا ہے۔ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، وہ ماں باپ کو کہتا ہے کہ ہم کو سحری میں اٹھا دیجیے گا، اور نہیں اٹھائے تو پانی پی کر روزہ رہ لیتا، نہیں تو ایسے بھی روزہ رکھ لیتا۔ یہ شوق اور جذبہ ہے، اور یہ ایمان کا جذبہ ہے، اور ایسے جذبہ کو اللہ قبول کرتا ہے، ایسے جذبہ کو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے آ گئی۔ اب کچھ ضروری مسائل ہے جو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ فوقانیہ مولوی کے ایگزام جو دے چکے ہیں، ان کے لیے اسٹوڈنٹ کارڈ کا سرکار نے، اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ کا سرکار نے جو انگلش اسکولوں کے لیے جاری کیا ہے، وہ اس کے لیے بھی ہے، کیونکہ فوقانیہ مولوی یہ بھی سرکاری اسکول ہے، سرکاری مدارس ہے۔
تو جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں، جو مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور مال کی کمی ہے، تو وہ آدمی اسٹوڈنٹ کریڈٹ کارڈ بنوا کر کے آگے پیسہ لے کر کے کریڈٹ کارڈ سے آگے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے گھورن میں آگ لگ گئی،